Islamic بسم الله scholar الرحمن Mufti الرحيم. Muhammad Yusuf ألف Tabi لام Hafizahullah ميم. Ta'ala ذلك Fazil Madinah الكتاب لا ريب University. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلا سبق یہ پڑھایا کہ اگر آپ کو اس کی آیات میں شک ہے تو پھر نہ مسلمان ہونے کا فائدہ ہے اور نہ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے۔ پہلا سبق یہ سیکھو، یہ یقین کرو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور صدقہ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی حقیقی مومن ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ایمان لاتے ہوں۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو بے ایمانوں کے لیے ہدایت پھر کیا ہے؟ متقیوں کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے؟ ہاں بولو۔ جو ایمان لا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور صدقہ کر رہا ہے اور آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، سب اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے لیے ہدایت کیا ہے پھر؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ نہیں، کوئی نہیں آئی۔ ہدایت کی ضرورت تو ہے گمراہوں کو، بے ایمانوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو۔ تو میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہونا چاہیے تھا یہ ہدایت ہے فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، کافروں کے لیے، گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب ایک آیت میں آ گیا کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، ایک آیت میں آ گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کچھ تو حوصلہ ہوا کہ قرآن گمراہوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سوال کا جواب کسی حد تک ملا، لیکن ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ اب ان دونوں آیتوں کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ ایک آیت کہتی ہے کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، ایک آیت کہتی ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو بھائیوں، ہم نماز میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور رب کی تعریفیں شروع کر دیتے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک، تعریفیں، ثنائیں، پھر سب تعریفیں یا اللہ رب العالمین کے تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیا کام ہے آپ کو؟ تعریفیں کرتے جا رہا ہو، کچھ بتاؤ بھی کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو آ گیا، دنیا نہیں آئی، دنیا سو رہی ہے اور تو آ گیا ہے، وضو کر لیا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اب بھی تجھے ہدایت چاہیے کیا؟ ہاں اب بھی ہدایت چاہیے۔ ہدایت کے دراصل 3 لیول ہیں۔ کتنے؟ ہدایت کے کتنے لیول ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھا دینا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور قرآن ہی کہتا ہے آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے راستہ دکھا دینا، یہ معنی ہے قرآن کی اس آیت کا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھاتی سب کو ہے، راستہ سب کو دکھاتا ہے قرآن، اور یہی مطلب ہے قرآن حکیم کی اس آیت کا کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کون سا لیول ہے؟ وہ لیول ہے خالی راستہ دکھا دینا۔ دوسرا لیول ہے راستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، راستے پر چلنے کی، اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، مطلب توفیق تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اور یہ معنی ہے قرآن کی اس آیت کا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اور یہی معنی ہے اس آیت کا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ والی ہدایت راستے پر چلانے والی، نمازیں پڑھانے والی، صدقہ کروانے والی، ایمان بالآخرت والی، ایمان بالکتب والی، یہ والی توفیق والی ہدایت جو ہے یہ متقین کے لیے ہے۔ توفیق اس کو ملتی ہے جو ڈرنے والا ہو، جو بچنے والا ہو، جو ہدایت چاہتا ہو اس کو ملتی ہے، جو چاہتا نہ ہو اس کو نہیں ملتی۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہو۔ کتنا آسان ہے، تم چاہو مل جائے گی، جو چاہو ملے گا۔ یہ کیا بات ہوئی، کتنے مزے کی بات ہے، آپ چاہو مل جائے گی۔ کافر ہو، باغی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اور وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہو، وہ برائی یا کسی بھی تکلیف سے بچنا چاہتا ہو، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مسلمان ہونے سے انسان ان تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، آخرت کی تکلیفوں سے، اور اس کو پتہ چل جائے،
فوراً مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہے جو بچنا چاہتا ہے۔ ہدی للمتقین کے معنی ہدایت ان کے لیے ہے، توفیق ان کو ملتی ہے جو بچنا چاہتے ہیں۔ میں مدینہ میں پڑھتا تھا، میرے ساتھ ایک ہندوستان کا لڑکا، عبداللہ اس کا نام تھا، کہنے لگا میں ہندو ہوتا تھا، غریب آدمی تھا، کسی مسلمان کے گھر اس کے جانوروں وغیرہ کی خدمت کے لیے میری نوکری لگ گئی۔ ایک دن ان کا بابا فوت ہوا، انہوں نے جناب اس کو نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، مونچھیں کاٹ رہے ہیں، بناس مار رہے ہیں اس کو۔ میں نے کہا مر گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا، بات ختم، اب اس کو لے جاؤ، جا کر جلا دو، نہلانے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا یہ مر تو گیا مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہو گیا ہے، وہاں قبر میں اس کا حساب ہوگا، اگر اچھے جواب دیے تو جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی، برے جواب دیے تو جہنم کی طرف کھل جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا ساری کائنات کو اٹھا لیا جائے گا، پھر ان کا رب ان کا حساب لے گا، جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، ہمیشہ جلے گا۔ اس کی تو آنکھیں کھل گئی، کہتا اچھا تو یہ بات ہے، میں اگر مرا تو میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگے تو کافر ہے، ہندو ہے، تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ کہتا میں تو نہیں جلنا چاہتا، میں بچنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہدی للمتقین، میں بچنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بچنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو۔ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے میری چھترول کی خوب۔ ہندوؤں نے پہلے مجھے نوکری دیتے نہیں تھے، اب انہوں نے جناب اپنے عبادت خانے کی مندر کی نوکری دلوا دی۔ میرا دل مسلمان تھا، نوکری میں مندر کی کر رہا تھا، بس جو پہلی تنخواہ آئی، گاڑی کا کرایہ مل گیا، میں وہاں سے بھاگا، مدراس چلا گیا، جامعہ سلفیہ میں داخلہ لے لیا۔ گھر والے تلاش کرتے رہے، میں نہیں ملا ان کو۔ 6 سال 8 سال فارغ ہونے کے بعد، یا ابھی 6 سال کے بعد میرا داخلہ مدینہ ہو گیا۔ میں نے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں زندہ ہوں اور فلاں جگہ پر ہوں۔ وہ آیا، آ کر ملا، رویا دھویا، تو کہتا ہے جو بت گمشدہ بچے تلاش کر کے دیتا اس کو میں نے 2000 روپیہ دیا، اس نے مجھے تجھے تلاش کر کے نہیں دیا، اس کے بعد میں نے اس کی پوجا پاٹ چھوڑ دی۔ میں نے کہا ابا جس کی کرتے ہو نا ان کا حال بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو دیکھو ہندو ہے مگر بچنا چاہتا ہے، ہدایت مل گئی۔ اور اگر مسلمان ہو مگر بچنا نہ چاہتا ہو تو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ مسلمان تو مسلمان ہے، میں کہتا ہوں کلاه و دستار ہو، ممبر و محراب ہو، مگر بچنا نہ چاہتا ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی سمجھ رہا ہوں، جو تیرا قرآن کہے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، جو تیرا قرآن کہے گا وہ میرا عمل ہوگا، اس کو ہدایت مل جاتی۔ اور جو یہ کہے کہ یا اللہ امام میرا فکس ہے، پیر میرا فکس ہے، ان کے فرامین اٹل ہیں، اب میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، عقیدہ میرا یہی رہے گا، عمل میرا یہی رہے گا، تیرا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں
کہ دیکھوں کہ کسی طریقے سے آیتوں کو آڑا ٹیڑھا کر کے اپنے عقیدے کے دلائل بنا سکوں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ چاہتا نہیں، یہ اپنے فرقے کی جیت چاہتا ہے، اپنے امام کو جتوانا چاہتا ہے، یہ ہدایت نہیں چاہتا، یہ متعصب ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو کہ یا اللہ میرے دل کی پلیٹ صاف ہے، میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، جو وہ فرمائے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، جو تیرا قرآن کہے گا وہی میرا عمل ہوگا، یہ ہندو بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، اس کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا لیول خالی راستہ دکھا دینا، اور دوسرا لیول راستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، اور تیسرا لیول چل رہا ہے مگر شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے آ کر گمراہ کروں گا، پیچھے سے آ کر کروں گا، دائیں سے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قیامت والے دن دیکھ لینا اکثریت میرے ساتھ ہو۔ تو یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں نے ہدایت مانگی، تو نے مجھے دے بھی دی، تو نے مجھے راستہ دکھا بھی دیا، تو نے مجھے راستے پر چلا بھی دیا، لیکن میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی وقت مجھے گمراہ نہ کر دے، اس لیے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، کیونکہ ہر روز ہر لمحہ شیطان کے گمراہ کرنے کا لمحہ ہے، اس لیے میں ہر لمحے تیری ہدایت مانگتا ہوں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا لیول ہے ہدایت کا، ہدایت پر استمرار، ہدایت پر ہمیشگی، ہدایت پر محافظت، ہدایت پر استقامت، حتیٰ کہ اسی حالت میں موت آئے۔ تو انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے کا معنی ہدایت پر چلنے کی توفیق نہیں دے سکتے، جس کو چاہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اس کا معنی انیشیل لیول، نیچے والا صرف راستہ دکھانا، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ دکھاتے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لیول یہ ہے کہ یا اللہ ہدایت مل بھی گئی، اس پہ چل بھی پڑا، اب ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے پہلے شیطان مجھے پھسلا دے، اس لیے مجھے استقامت عطا فرما۔ یہ ہے ہدایت کے تین لیول، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ ہدی للناس، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح دلائل ہیں، والفرقان، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ میرا مولوی بھی آیت ہی پڑھتا ہے، تو بھی آیت ہی پڑھتا ہے، ہاں وہ بھی حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، تم بھی حدیثیں پڑھ کے سناتے ہو، اور باتیں تمہاری ملتی نہیں آپس میں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ سنا ایسا کبھی کسی کو کہتے ہوئے؟ جو یہ باتیں کہتا ہے اس کے لیے یہ میں نصیحت بول رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والفرقان، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اگر تجھے حق باطل میں فرق نظر نہیں آتا، اس کا صاف مطلب ہے کہ تو خود نہیں پڑھتا۔ دکانداری میں بڑا چلاک ہے، دکانداری میں ہٹی میں ادھر ادھر بڑا چلاک ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے مولوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے، لے جا جدھر لے کر جانا ہے۔ اس کو یہ توفیق نہیں کہ ایک آیت کا معنی خود سمجھ لے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جیسا ہوگا وہ وہی لے کر جائے گا آپ کو۔ پھر تم یہی کہو گے کہ مولوی تو اختلاف کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی سچ کیا ہے۔
لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کر دو، اب تو اللہ کا فضل ہے، ترجمے مل جاتے ہیں، تو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے دودھ دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ کچھ آیات ہیں جو سمجھنی مشکل ہیں، اس میں علماء سے رابطہ کر لیا جائے، لیکن جو زیادہ آیات ہیں وہ آپ کو ترجمہ اور شرح پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ بینات من الہدا ہیں، اور یہ فرقان ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے دودھ یہ ہے اور پانی یہ ہے۔ حق اور باطل میں 19-21 کا فرق نہیں ہوتا، حق اور باطل میں سفید اور کالے جتنا فرق ہوتا ہے، زمین اور آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کامن سینس کا آدمی بھی اس کو تلاش کر کے سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پڑھیں گے، یہ صرف درس سن کے چلے جاؤ گے، ترجمہ پڑھو گے۔ طریقہ بتا دوں، فجر کی نماز پڑھنے آؤ نا، تو اپنے بچیوں کو، اپنی بیوی کو کہہ کر آیا کرو کہ میرے واپس آنے سے پہلے پہلے نماز پڑھ کر قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اب ترجمے والا قرآن پکڑ لیا، میں نے 2 آیتوں کا 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیا دیکھ کر، پھر بیوی کو پکڑا دیا، اس نے بھی انہیں 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیا، پھر بڑی بچی کو پکڑا دیا، اس نے بھی بڑے بیٹے کو پکڑا دیا، اس کو بھانجے کو، بھتیجے کو، جتنے بھی اس گھر میں رہتے ہیں، وہ ان 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر پڑھیں گے، سب سنیں گے، یاد ہو جائے گا۔ یاد نہ بھی ہو تو اللہ نے جو فرمایا یہ ہدایت ہے، ہدایت مل جائے گی آپ کو۔ اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، انشاءاللہ قرآن سے گزر جاؤ گے، بڑی بڑی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جائیں گی، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب قرآن خود وعدہ کرتا ہے کہ یہ بینات من الہدا اور فرقان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو پڑھیں، نیت ہماری خالص ہو، بچنا ہم چاہتے ہوں، پھر اللہ ہدایت نہ دے؟ کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ کوئی مشکل کام ہے 3 آیتیں پڑھنا؟ جزاکم اللہ خیر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، سبحان اللہ، اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات ہیں، اور جو صفت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا نام قرآن ہے۔ اور کسی ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے۔ کیا سمجھے؟ اگر میں کہوں کہ یہ مسجد گرا دو، دوبارہ بناؤ، گراؤ گے؟ ہاں؟ اور اگر وزیر اعظم کہے یہ مسجد گرا دو، دوبارہ بناؤ، پھر ہاں گر بھی جائے گی، بن بھی جائے گی، ہاں نا؟ تو بات تو وہی تھی جو میں نے کی تھی، میں نے وہی جملہ بولا تھا، لیکن میرے جملے کی اہمیت اتنی جتنی میری ذات کی اہمیت ہے، وزیر اعظم کے جملے کی اتنی اہمیت ہے جتنی وزیر اعظم کی ذات کی اہمیت ہے، اور رب ذوالجلال کے جملے کی اتنی اہمیت ہے جتنی رب ذوالجلال کی اہمیت ہے۔ یہ قرآن اس کے جملے ہیں، یہ اس کی کلام ہے، اس کا اتنا مقام ہے جتنا رب کا مقام ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس نے درود پڑھا؟ میں یہ نہیں پوچھا پڑھو، میں نہیں کہہ رہا پڑھو، میں کہہ رہا ہوں کس کس نے پڑھا تھا۔ یہ حال دیکھ لو اپنا، اتنی محبت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اس سے پہلے آپ کا تعارف کیا تھا؟ آگے یہ تو بعد کی بات ہے نا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ ہیں اور صادق اور امین ہیں، اور ہاشمی اور قریشی ہیں، اور بولو بولو کچھ، بس ہو گئی۔ اور جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد آپ کی شان کیا ہے؟ آپ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ساری شانیں کب ہوئیں؟ جب قرآن نازل ہوا۔ اور جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ پہلے روزے عاشورہ کا رکھا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ، وہ سارے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اور جس عشرے میں نازل ہوا اس عشرے کا کیا کرتے ہو؟ اعتکاف کرتے ہو۔ اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ فضیلتیں ساری قرآن سے پھوٹ رہی ہیں۔ جس سینے پر نازل ہوا وہ سینہ سر بلند ہوا، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سر بلند ہو گیا۔ جس عشرے میں آیا، جس رات میں آیا، وہ رات بلند ہو گئی۔ آج بھی جس بچے نے قرآن یاد کیا ہے وہ سارے معاشرے سے بلند ہو گیا۔ جو اس کا معنی سمجھے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ قبر میں جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، قرآن اس پر اس کی حفاظت کرے گا، اور حساب کتاب لینے والوں کو منع کرے گا، مت لو حساب، یہ تو میرا دوست ہے۔ اور جب محشر کا میدان ہوگا، میدان محشر سجے گا، تو قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گی، جدھر جائے گا ادھر ہی جائیں گے ساتھ۔ فرمایا تبعثون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، تم قیامت والے دن ننگے بدنوں کے ساتھ، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے، جیسے پیدا ہوئے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، حالت خراب ہوگی، دنیا پسینوں میں ڈوب رہی ہوگی، اور یہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں، بندہ برداشت کر لے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہمالیہ پہاڑ گر جائے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جائے گی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرمایا آپ کو یوں لگتا ہے کہ بادل بڑے
اس سردیوں کی راتیں ہیں، آواز جائے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے بادل جو ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں بڑے سخت ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ قیامت والے دن بادلوں کی طرح اڑے گی۔ بادل کو ہاتھ میں پکڑو تو کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے؟ بھائی عہد نبوت میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اندھیرے میں ہی سارا اسلام پھیلا ہے۔ آپ نے اس کو مجبوری بنا لیا اپنا۔ آپ اللہ کے قرآن پہ توجہ کرو۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، بادلوں کو اگر انسان ہاتھ میں پکڑے تو ہاتھ میں آتے ہیں؟ فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بادل ہوتے ہیں، اور رگڑا دے گا رب، پھر یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ کبھی گرمی کے دنوں میں گاڑی کی پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہو نا تو دور ایسے لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہے، وہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ سراب بن جائیں گے۔ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جو قرآن کو پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گے۔ سایہ دو طرح کا چاہیے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے گھر کا سایہ، ایک ہوتا ہے چھتری کا سایہ۔ جب باہر نکلو تو چھتری کام دیتی ہے، گھر میں آ جاؤ تو گھر کی چھت کام دیتی ہے۔ یہ قرآن یاد کرنے والے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے، قرآن کا مطلب سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے، قرآن حکیم کی حاکمیت کا یقین رکھنے والے، اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنے والے، یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور یہ صورتیں ان پر بادل بن کر سایہ کریں گے۔ اور جب اس شخص کے جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، اس شخص کے حساب کتاب کا وقت آئے گا نا، تو رب ذوالجلال کے دربار سے آواز آئے گی، ہاں فلاں بن فلاں ادھر آؤ، تیرا حساب ہوگا۔ وہ بندہ رب کے سامنے پیش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود کوئی نہیں پڑھتے آپ، بڑے کنجوس ہو بھائی۔ یہ مذاق نہیں ہے، جو نام سن کر درود نہیں پڑھتا فرشتوں کی بد دعا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے حساب کا وقت آئے گا تو یہ صورتیں رب کے دربار میں وکیل بن جائیں گی۔ اور وکیل چھوٹا لفظ ہے، فرمایا تو حاجان عن صاحبہما، یہ صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے رب کے ساتھ جھگڑا کریں گی۔ وکیل جھگڑا نہیں کرتا، وکیل تو بڑا میرا موکل یہ موقف رکھتا ہے، وہ اس کا یہ خیال ہے، وہ یہ دلیل دینا چاہتا ہے، میرا موکل ایسے ہے، میرا موکل ویسے ہے۔ یہ معذرتانہ سا انداز ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا اس کا قرآن اس کے لیے جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا کیسے کرے گا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں اور یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ تجھے پڑھ رہا تھا، یہ ہمیں پڑھ رہا ہوتا تھا، لوگ کام کاج کر رہے ہوتے تھے یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا تھا۔ جب یہ زندگی میں مجھے پڑھتا رہا ہے تو پھر آج ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، یہ فیصلہ ہے، ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو قرآن تیرے حق میں بولے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن حجت لک او علیک، قرآن غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو نظر آتا ہے نا، بیچارہ چپ چاپ پڑا رہتا ہے 11 مہینے، پھر تم 11 مہینے کے بعد نکال لیتے ہو اس کو، پھر آ جاتا ہے۔ یہ
چند دن کی بات ہے. یہ قرآن بولنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ وکالت کرنے والی کتاب ہے، یہ جھگڑا کرنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، اور یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے. اس کی سفارش بھی قبول ہوگی، اس کی شکایت بھی قبول ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والی ذات ہے نا. اگر قرآن تیرے خلاف ہوا تو پھر صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تیرے خلاف ہی ہوں گے، وہ تیرے حق میں نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تیرے حق میں ہو، نبی تیرے خلاف ہو. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا قرآن تیرے خلاف ہو اور نبی تیری سفارش کریں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں یا تیرے حق میں ہوں گے یا تیرے خلاف ہوں گے. اور اگر قرآن تیرے حق میں نہ ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم ان کی سفارش نہیں شکایت کر رہے. رسول کیا فرمائیں گے؟ میری اس قوم نے قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب ہم بھی ان کے خلاف شکایت لے کر آئے. جس نبی کی شفاعت قبول ہوگی ان کی شکایت بھی قبول ہوگی. پھر تیرا کون ہوگا؟ یہ فرسودہ خیالات ہیں کہ چھوڑو ساری باتیں، پیر کو پکڑ لو، پیر لے جائے گا. جنت کا دروازہ بند ہوا تو دیوار سے پھینک دے گا. نہ یہ خود جو بے ایمان، مکھیوں کے دوست، ننگے، گندے، بے نماز، بھنگ پینے والے، توبہ نصیب نہ ہوئی تو یہ نہ خود جائیں گے اور نہ جن کو کہتے ہیں ہم بچا لیں گے نہ ان کو لے کر جائیں گے. کون جائے گا؟ جو قرآن کو پڑھتا، سمجھتا اور اس عمل کرتا ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن حکیم ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے. یہ رب کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ رب کے قانون کی کتاب ہے. قانون پر عمل ہوتا ہے نا کسی حد تک. جج فیصلے کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ قانون کے مطابق. تو رب جج ہے، وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا. اور یہ قرآن نافذ ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کرے قرآن کا قانون نافذ ہو جائے. میں کہتا ہوں قرآن نافذ ہے. تیری زندگی کتنی کا ہے؟ 50 سال، 60-65 ایوریج چل رہی ہے، اور 15 نکال دو کرکٹ والے، پیچھے رہ گئے 50. تو 50 سال زندگی رب کی کتاب کو نافذ نہ کر، جیسے ہی مرے گا قبر میں نافذ ہو جائے گا. قبر میں کیا ہوگا؟ جو قرآن و سنت نے بتایا وہی ہوگا. حشر میں اٹھایا جائے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے. قیامت والے دن شراب نہیں پی ہوئی، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ مدہوش ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ساری دنیا بے لباس ہوگی تو شرم آئے گی. فرمایا
معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اب آپ دیکھو نا، اللہ محفوظ رکھے، کسی مجلس میں بم پھوٹ جائے، کوئی پھٹ گیا، کسی کے کپڑے پھٹ گئے، کوئی دیکھتا وہاں کھڑا ہو کر ان کو؟ کہ سب کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہولناکی ہوگی اس وقت، کسی کو یہ سوچ نہیں ہوگی کہ میں دیکھوں کہ وہ کیسا لگ رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اس حالت میں جب حالت خراب ہوگی، اس وقت یہ قرآن حکیم نافذ ہوگا۔ جو قرآن نے کہا ہے ایسا ایسے ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ حشر میں کیا ہوگا؟ جو قرآن نے کہا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جو قرآن نے کہا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وہی ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں پہلا سبق یہ پڑھایا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے ایک زبر زیر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن نافذ ہے، یہ 50 سال تو نہ نافذ کر، مرتے ہی نافذ ہو جائے گی۔ تیرے 50 سالوں کی کیا اوقات ہے قبر کے کئی ہزار سال میں، اور حشر کے 50,000 سال میں، اور جنت اور جہنم کے ابدالآباد سالوں میں، اس کے مقابلے میں تیرے ان 50 سالوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو نہ مان، ایک وقت آئے گا تجھ پہ نافذ ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے الٹے ہاتھ میں بد اعمال دیے جائیں گے، وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ آنکھ چرا کر کے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لے، بس جو قرآن میں لکھا وہی ہوگا۔ تو اگر تو 50 سالہ زندگی میں نافذ کر لے گا، 50 سالہ زندگی میں اللہ کی بات مان لے گا، 50,000 سال رب تیری بات مان لے گا۔ جنت میں تیری ہر بات مانے گا۔ اور اگر تو 50 سالہ زندگی میں رب کی بات نہیں مانے گا تو 50,000 سالہ زندگی میں ایسا تنگ کر دیا جائے گا، پابند کر دیا جائے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا، ہاتھ نہیں ہلا سکے گا، چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اور پھر جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، علیہ باللہ، جہنم قید خانہ ہے، اور قید خانے میں پھر کال کوٹری میں ڈالا جائے گا، علیہ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب اس کو باندھ کر تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا جہنم کی، پھر کہے گا ہائے موت آ جائے، مگر موت نہیں آئے۔ تو 50 سالہ زندگی میں رب کی مانو، رب ذوالجلال جنتوں میں تیرے نخرے دیکھے گا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، روزانہ کی بنیاد پر ان کی آیات کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو، گھر گھر کلاسیں لگا لو، انشاءاللہ ہدایت ملے گی، گمراہی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور ہر آنے والا دن آپ کی ہدایت میں اضافے کا دن ہوگا، اور تمام الجھنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا دن برکت سے شروع ہوگا، آپ کے گھر سے شیطان اچاٹ ہو جائے گا۔ یہ جو آئے دن کی شکایتیں گھروں میں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اس کی برکت سے۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔